سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں قرآن اتر رہا تھا۔ چونکہ عرب کے لوگ بلا کا حافظہ رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ اکرام ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک حفظ کر رہے تھے۔ کتابت قرآن کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتبان وحی مقرر فرمائے تھے۔ کوئی نہ کوئی ان میں سے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہوتا۔ چونکہ وحی کے نزول کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا تھا، گھر، سفر، دن اور رات میں جب اور جہاں حکم الہی ہوتا، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حکم الہی پہنچا دیا کرتا، جو کبھی ایک آدھ آیت، کبھی پوری سورہ اور کبھی کئی سورتوں کی کئی آیات ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً کاتبان وحی کے ہاتھ میں قلم دان پکڑاتے اور وہ اسے فوراً لکھ لیتے۔ چونکہ اس دور میں کاغذ دستیاب نہیں تھے، اس لیے یہ آیات کھجور کے چوڑے پتوں، پتھروں کی سلوں، اونٹ کے شانے کی ہڈی پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھی جاتی تھیں۔ اس کے بعد آپ اس تحریر کو مسلمانوں میں پھیلاتے اور وہ اس سے نقل کر لیتے اور اپنے پاس رکھتے۔ اس طرح ابتدائی دور میں مکہ کے مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کریم کے لکھے ہوئے حصے موجود تھے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انتظام بھی فرمایا کہ قرآن مجید کا ہر نیا نازل شدہ حصہ لکھوانے کے بعد مسجد نبوی میں ایک صندوق میں رکھا اور تمام مسلمان اس سے اپنے لیے نقل تیار کر لیتے۔ قرآن کریم کی اطلاع سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن تحریری شکل میں اور کتاب کی شکل میں لکھا ہوا موجود تھا۔